اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج یہ پروگرام ہم 26 جنوری کا پروگرام منعقد کر رہے ہیں، اور ابھی جو بچوں کا ماشاءاللہ پروگرام چل رہا تھا اس کے اندر 26 جنوری سے متعلق تقریباً موٹی ساری باتیں آ چکی ہیں، اور خاص طور سے عزیزم محمد جنید نے جو نظم پیش کی ہے اس کے اندر 26 جنوری کا مقصد، 26 جنوری کے فائدے اور 26 جنوری کے مقاصد کو نہ سمجھنے کے نقصانات، تقریباً ساری چیزیں بہت وضاحت کے ساتھ میں آ چکی ہیں۔ جیسا کہ شروع میں ہی مولانا عمران صاحب نے بات کہی تھی کہ ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے اندر 3 چھٹیاں جو ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس کو ہندوستان جو ہے انگریزوں کے پنجے سے آزاد ہوا تھا، اور دوسری ہے 26 جنوری جس تاریخ میں یہاں کے قانون کو، یہاں کے آئین کو نافذ کیا گیا تھا، اور تیسرا دن جو چھٹی کا ہے 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی، کیونکہ گاندھی جی جو تھے وہ جنگ آزادی کے عظیم رہنما تھے۔ جب ظالموں نے ان کا قتل کیا تو ہندوستان کی تاریخ کے اندر اس دن کو بھی سوگواری کے ساتھ میں بڑے غمناک واقعے کی شکل میں منایا گیا، اور آج تک بھی اس دن چھٹی منائی جاتی ہے۔ تو ایک دن ملک کے قانون کے لباس کا، اور تیسری چھٹی یا تیسرا دن ملک کے عظیم رہنما کے قتل کی وجہ سے چھٹی منانے۔ یہ 3 ہیں ہندوستان کی تاریخ کے اندر بڑے خوشی کے بھی ہیں، اور انہی کے اندر سے ایک دن جو ہے بڑا غم کا بھی۔ انہی میں سے آج یہ 26 جنوری کا دن جو ہے اس کا پروگرام ہم یہاں پر منعقد کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ 26 جنوری کو ہمارے اپنے ملک کا وہ آئین، دستور اور قانون مرتب کر کے نافذ کیا گیا تھا، جس کے اوپر آج پورا دیش چل رہا ہے، اور اس کے اندر یہاں کے رہنے والوں کو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو بنیادی اور قانونی حق ملے تھے۔ اس کے اندر سے
اپنا کھانا، اپنا کمانا، اپنی پڑھائی لکھائی، اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی عبادات اور اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے شادی بیاہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس قانون کے اندر داخل تھیں۔ اور تقریباً 75 سال سے اسی کی روشنی میں یہ قانون پورے ہندوستان کے اوپر نافذ ہو رہا تھا۔ یہاں کی عدلیہ، یہاں کے جتنے بھی کورٹ ہیں، ان سب کے اندر اسی قانون کے اعتبار سے فیصلے ہو رہے تھے اور ملک امن و سلامتی کے ساتھ اور سب سے پہلے تقریباً 1601 کے اندر انگریز بحیثیت تاجر کے یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے تجارت شروع کی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقاعدہ کمپنی قائم کی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید ان کا عمل دخل ہوتا چلا گیا اور اس طریقے سے وہ ہندوستان کے اندر مضبوط ہوئے اور باقاعدہ یہاں پر جو ہے انہوں نے پلاننگ کر کے یہاں کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا اور باقاعدہ آپسی اتفاقیاں کر کے یہاں کی جو ایک سوچ تھی اس کے اندر خلل پیدا کیا اور ان کو کمزور کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ حالانکہ تقریباً انگریزوں کا یہاں پر تسلط تو نہیں، لیکن وجود جو ہے وہ تقریباً 346 سال تک باقی رہا۔ سن 1601 کے اندر ہندوستان میں جہانگیر کے زمانے میں انگریز سب سے پہلے آئے اور اس کے بعد یہاں پر انہوں نے قدم جمائے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی باقاعدہ ہندوستان کے حکمرانوں سے جھڑپیں ہوئیں۔ اس کے اندر نواب سراج الدولہ سے سب سے پہلے 1757 کے اندر پلاسی کے مقام پر، پلاسی کے میدان میں ان کا مقابلہ ہوا اور سب سے پہلی